صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں، بس کافی ہے۔ میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے۔ یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے۔ خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت، پوری دنیا جن کے نام سے کہ چوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے۔ میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے۔ یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں یا ہمت بھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے، ابھی میں بھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا، تمنا بھی مت کرو۔ جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، پھر جمے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ کرام کی بات سنو، میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں۔ سب سے پہلے آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات۔ اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی صاحب کی طرف سے۔ سادات کی چھوچا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا۔ حضرت ابو جندل کی بات میں کہتا ہوں، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے۔ 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے، کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے۔ ایک بندہ قید میں ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مان لی گئی تھی، یہ شرطیں تھیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اسنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے، اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو 1 مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھی کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے ہیں اپنے پیٹ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید میں، صحابہ نے گلے لگائے، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو دنیا الگ ہو جاتی ہے، لیکن کافروں کو جیسے ہی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزوں، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر نہیں کرتے۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے، صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ایگریمنٹ میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بیچتے۔
مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس کہیں جیل میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے؟ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے؟ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ نہیں میرے عزیزو، بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرتا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے، قید کو اگر پسند کرے گا تو تو مومن کام کرے گا۔ اپنے آرام کو، اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے تو یہ ایمان ہے، اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس پہ محفوظ رکھو۔ آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے، نوجوان ہیں، کالا رنگ ہے، کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں۔ کہا کہ میرے ایک انصار صحابی جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا۔ ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی کی، اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کی جن کو کوئی رشتہ نہیں۔ یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے، جا کر کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، کہا کس کس کا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا؟ شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ۔ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا۔ کہا یہ بھی ویسے ہی ہے۔ وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن۔ آئی کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، کیا لے کر؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے۔ میرے عزیزوں مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے، اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والی کی شکل کو نہیں دیکھا، آمنہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس کی بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ کے کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ مسکر لیتے، ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی ساتھ آتی تھی۔ کہا ظاہری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور وہ گئے، حضور تو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ دینے والے نہیں ہیں یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی۔ آپ نکاح فرمائے، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرمایا، اسی دن نکاح ہوا۔ نوجوان سے کہا جاؤ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا، گھر بسانے کے لیے۔ اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے۔ اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا، تبل بچ گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے، مدینے میں سب صحابہ نکل رہے ہیں۔ یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا، تلوار خریدی، بھالا خریدا، نیزہ خریدا، تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا، لوہے کی زیرہ جو پہننے کا انہیں بڑا شوق تھا وہ خریدی، ٹوپی خریدی لوہے کی، سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا۔ کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے، جنگ چل رہی ہے گھمسان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے، اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا تھا، ہم میں سے کوئی ہے نہیں، ہم اس کو نہیں پہچانتے، کوئی اور ہوگا۔ حضور مسکرائے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے،
उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूँ, उसको आज शादी का सामान खरीदने के लिए भेजा था, उसने सारा माल खर्च करके जंग का सामान खरीद लाया है। शाम होने से पहले जब जंग खत्म हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ लाए थे, ये खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह, आज का दूल्हा शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर, वो जो नौजवान जिसकी आज शादी हुई है मैदान जंग में सोया हुआ है। जब नबी पाक वहां से गुजर रहे थे, वहां बैठ गए और अब्दुल्ला अस्वद का चेहरा लेकर अपनी गोद में रखा और उनके चेहरे से धूल को साफ किया और फिर ये आयत पढ़ने लगे, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, मोमिनों में से मोमिनों लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करके रखा था कि वो ईमान की आला हाल है। अपनी जिंदगी कुछ नहीं है, हुजूर की वफा सब कुछ है, उस पर सबको आप आधारित रखो। एक साथी अनस बिन ज़ुदैर, हमारे सारे रिश्ते मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, मैंने जुमला शुरू किया था कहां से, वो जो ना हो तो, सारे रिश्तों में इस बात को याद रखना, वो जो ना हो तो वो माँ भी कुछ नहीं लगती, बाप भी कुछ नहीं लगता, बेटा भी कुछ नहीं लगता, अगर रिश्ता हुजूर से ना हो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत सलामत नहीं तो फिर कोई नहीं है। अनस बिन नुज़ैर एक जवान सहाबी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी, हुजूर अपने राज शेयर करते थे, सीक्रेट बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों की तदबीरें उनसे बात करते थे। लेकिन होता है जवानी, अनस बिन नुज़ैर को बहुत ज्यादा इश्क था उनकी बीवी से। हाँ, उनकी शादी हुई थी और बीवी से इश्क करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे। एक दिन उनके घर में हुजूर क़याम कर रहे हैं, मक्का से एक कासिद आया है, कुछ पैगाम लेकर के आया है, जंग की तैयारी चल रही, मक्का वाले फला फला प्लानिंग कर रहे हैं। एक खत था, एक लेटर था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के कासिद ने लाकर दिया। हुजूर ने हज़रत अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो, पढ़ के सुनाया। हुजूर ने कहा ये मेरा और तेरा राज है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, बंद कर दो, इसके बाहर ये खबर नहीं जानी चाहिए। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इज्जत की सलामती, आपके राज की सलामती मेरी जान से बढ़कर करके। हुजूर तशरीफ ले गए। जब रसूल पाक चले गए, बीवी अंदर से आती है, कहती है अनस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए थे, क्या बात चल रही थी? तो अनस बिन नुज़ैर ने कहा बात जो भी चल रही थी मैं बता नहीं सकता, मेरा और रसूलुल्लाह का मसला। बीवी ने कहा तुम मुझसे इतना इश्क करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, क्या मुझे शेयर नहीं कर सकते? कहा नहीं, इसमें कोई शेयर नहीं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो बीवी ने हंस करके कहा नहीं बताओ तो नहीं बताओ, मैंने सुन लिया है पूरी बात, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का का कासिद आया है, जंग की प्लानिंग उसमें लिखी हुई है, लेटर आपने पढ़ के सुनाया, मैं सुन लिया। इतना सुनना था, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे अपनी बीवी का गला काट लिया, सीधे गला काट लिया। कहा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा ना कहते। गला पकड़कर गर्दन पकड़कर लेके चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा क्या हुआ, अपनी उस सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी को पकड़ करके लाया। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, इसलिए लेकर के आया, आपका हुक्म था कि मेरा राज किसी पर इफ्शा न करें, मैंने कोई इफ्शा नहीं किया, लेकिन गलती से इसने सुन लिया है दीवार के पीछे से। अगर आपका हुक्म हो तो गला दबा दो और राज खत्म हो जाएगा, ये जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर आपका हुक्म हो। हुजूर पाक मुस्कुराए, कहा नहीं अनस, जैसे तुम मेरे सहाबी हो, तुम्हारी बीवी भी मेरी सहाबी है, वो भी राज की हिफाजत करेगी, छोड़ दो। और उन्होंने हाथ छोड़ दिया, फिर मुस्कुराकर अपनी बीवी से मिलते हैं, जैसे पहले इश्क था वैसे ही इश्क है, लेकिन जब बात नबी पाक की आए तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो सारे रिश्तों का इसी बात पर आपको देखने को मिले तो वो ईमान है, वो ईमान है। और अगर आप दूसरे रिश्तों को अहमियत देते हो, दूसरी बातों को अहमियत देते हो, जैसे कि इमाम गज़ाली ने जो फरमाया मुर्दा है या लोग जिंदा हैं, ये देखना हो तो उनके सामने अपने नबी की बात करके देखो। अगर इनके चेहरे खिल जाते हैं तो करंट लगा हुआ है और जिंदगी है इनके अंदर, और अगर कोई हरकत ही नहीं होती तो जैसे मैंने कहा मुर्दे को 1000 वाट का करंट भी लगाओ, हरकत नहीं होगी, हो सकता है और काला हो जाए, जल के काला हो जाए। हुजूर पाक की मोहब्बत की बात जिंदों में की जाए तो हरकत आती है, इसीलिए नारे हमारी यहाँ लगते हैं, हरकत हमारी यहाँ ज्यादा होती है। क्यों? ये जिंदगी की अलामत है और अल्लाह करे कि ये जिंदगी हमेशा सलामत रहे। मेरे अजीजों, ये अगर छूट गई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी जुमले पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ज्यादा बुजुर्गों का वक्त मैं नहीं लूंगा। बस वो जो ना हो तो सो तो नहीं रहे आप लोग, अभी असल जिंदगी आपको देखनी है, बाकी है। मैं जगह आया हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं फील्ड बना दूं ताकि उसमें अच्छे बीज बोए जाए और अच्छी फसल भी आपको देखने के लिए मिले। आप इस बात फिर से हो रहा है, वो जो ना हो तो जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी मस्जिदों में भी वो जो ना हो तो, अजानों में भी वो जो ना हो तो, नमाजों में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कहीं काम नहीं चलने वाला है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी यही हाल है। इसीलिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब हुजूर के साथ बैठे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे हैं कि जब मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा, फरमाते मेरे आका यातियानी मलकानी आईनानी अज़रकानी, दो फरिश्ते आएंगे ऐसे जिनकी नीली आंखें होंगे, काला चेहरा होगा, झिंझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ये सवालात उसके लिए इतने सख्त हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग जवाब जल्दी दे नहीं पाएंगे। ये कब्र के हालात हुजूर बयान कर रहे थे। तवज्जो, हज़रत उमर से हुजूर ने पूछा, उमर तुम्हारी कब्र में जब ये फरिश्ते आए तब क्या कहोगे? तवज्जो है, तुम्हारी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तब क्या कहोगे?
वो फरिश्ते ऐसे नहीं है कि रिश्वत लेकर किसी को छोड़ देंगे या किसी का कोई ताल्लुक बता करके वो छोड़ देंगे, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। फरिश्तों का दर्द तो रहेगा ही सबको। उमर तुम क्या जवाब दोगे? तो हजरत उमर ने क्या कहा जानते? हजरत उमर हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी, हश्र में भी बाकी रहेगी। तब हज़रत उमर फारूक झूमने लग गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो कब्र में जो भी होगा मैं निपट लूंगा, जो भी होगा मैं निपट लूंगा। क्यों या रसूल अल्लाह? साहबा का ये नारा था, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जुलल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। आप अंदाजा करो, ये दौलत अगर तुम्हारे साथ है तो यहाँ पर भी आराम से जी पाओ, कब्र में भी जी पाओ, कब्र में भी सुकून से रह पाओ। और हश्र की बात तो हश्र की है, अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, दुनिया में जब मोहब्बत करते थे तो इसीलिए क़यामत के दिन भी बेफिक्र वो रहेगा बंदा। एक बात ये भी बता, वो जो ना हो तो समझ में आ रही है, वो जो ना हो तो आपको पता है कब्र में जो सवालात होते हैं, यहाँ तो मुझे आज पहली बार इत्तेफाक है, नुक्ता दान नुक्ता रसां ऐसे खतीब के सामने, जहाँ पता नहीं हमारी आंखें खोलने से पहले इनकी जुबान बहुत खुली हुई थी। जिंदगी में हमारी आंखें भी नहीं खुली थी जब आपकी जुबान खुली हुई थी और पूरी उम्मत को बेदार कर रहे, जगा रहे थे। मैं छोटी सी बात आपके सामने अर्ज करता हूं, कब्र में 3 सवालात होते थे, पता है आपको? और ये ऑलरेडी लीक है, सब पता है किसी को? कोई इम्तिहान ऐसा भी होता है जिसके क्वेश्चन पहले से लीक हो गए, पहले से लीक है, उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी हो सकती है वहां पर। तो ये मत समझना कि रट्टा मार के जाऊंगा कब्र में जल्दी जल्दी बोल। बहुत सारे तो वो होंगे, कुरान के रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो लोग अल्लाह को भूल गए थे अल्लाह उनको अपना आप भी भुला देगा। वो अपने आप नहीं पहचान जाएंगे मैं कौन हूं, अपना नाम भी भूल जाएंगे लोग, जो लोग अल्लाह को भूले हुए थे। सवालात क्या है पता है ना? मन रब्बुक, तुम्हारा रब, जवाब दे सकते हैं आप? तुम्हारा रब कौन? सवाल क्या है वो मुझे बताइए, मैं जवाब नहीं पूछ रहा हूं। क्या सवाल करने वाले फरिश्ते? तुम्हारा रब कौन था पूछेंगे या कौन है? फिर से बोलिए, तुम्हारा रब, हाँ कब्र में यही पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है। और दूसरा सवाल है, माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या? ये नहीं पूछते तुम्हारा दीन क्या था, क्या पूछा जा रहा है? तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। ये 2 सवाल तो ठीक है, कब्र में हर एक से ही पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल डिफरेंट, माँ कुंत तक़ूलू फ़ी हम हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखा करके पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, यानी हम क्या कहता है। अरे पहले जैसे 2 सवाल आते थे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और ये कौन है, इतना ही पूछ लेता। फरिश्ते इतना पूछ लेते हुजूर को दिखा करके कौन है। अरे वहां अच्छे बड़े बड़े पैगंबरों के मान लेंगे जंगल को देख कर, लेकिन फरिश्तों को उससे मतलब नहीं। अब क्या कहता है, इससे मतलब नहीं है। ये बता पहले क्या कहता था, जिंदगी में क्या कहता था, वो मतलब है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उस वक्त सबको पहचान लेंगे ये कौन है, लेकिन फरिश्तों को उस जवाब से मतलब नहीं। अगर उस वक्त फरिश्ते ये पूछते ये कौन है तो जवाब होता है अल्लाह के रसूल है। नहीं, फरिश्ते कहते बता तू दुनिया में क्या कहता था इनके बारे में। यही सवाल है जो हमारी पूरी सुन्नियत को खड़ा किया हुआ है। आशिक रसूल तड़प कर कहेगा, ऐ फरिश्तों ये कौन है तुम पूछ रहे हो या ये पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहता था। तो मैं तो ये कहता था सरवर को मालिक को मौला को तुझे बाक़े खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की बारिश ऐ जाने 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 तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो ऐवे तनाही से हैं बरी हैरान मेरे शाह में क्या क्या हो तुझे, लेकिन गजाने खाने सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं दुनिया में क्या कहता था, तो मैं ये कहता था सबसे आला वो हमारा नबी, सबसे बाला वो आला बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। फरिश्तों मैं ये कहता था हुजूर के बारे में खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से हमारा नबी, बल्कि कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों से आका हमारा नबी, जिसके तलवों का धुआं है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ऐ फरिश्तों दुनिया में मैं ये कहता था, मैं ये कहता था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया में मैं ये कहता था, ऐ फरिश्तों मैं दुनिया में ये कहता था जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था हाथ जिस्म तो गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सुन्नियों तुम्हारे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जब हुजूर के बारे में पूछा जाएगा तो बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है, खत्म ना हो इतने तज़किरे हैं। बल्कि मैं तो कभी फख्र से कहता हूं फरिश्ते जब ये पूछेंगे कब्र में क्या कहता था, हम ये कहेंगे अब तो पाए हाथ से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं मर के पहुंचाऊं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर को देखने के लिए मरना पड़ा। बस मेरी गुफ्तगू आज की खत्म है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो
اس بات کو لے کر کے چلو پوری زندگی میں اور اپنے بچوں کو اگر کوئی صحیح چیز دے سکتے ہو دنیا میں تو ٹوائز کا گفٹ نہیں اور بڑے بڑے گھر جائیداد کا گفٹ نہیں. میں نے دیکھا ہے ابھی 2 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں. میرے پاس ایک صاحب آیا کروڑوں کی جائیداد اور 3 بیٹے جس میں سے 2 بیٹے باپ پر کیس کیے ہوئے. ہاں وہ باپ نے جیسے جائیداد کمائی میں جانتا ہوں بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے کروڑوں نہیں اربوں کا اور بٹوارا ہو رہا ہے اور اس میں تینوں بیٹوں کو باپ نے بانٹ کے بھی دیا. ایک ایک بیٹے کے حصے میں نہیں جانتا 100 کروڑ سے بھی زیادہ کی جائیداد ہے. اس کے باوجود تھوڑی سی انہونی کیا ہوئی باپ کو کورٹ میں گھسیٹ دیا. ایک اور کیس 1 مہینے پہلے ایک باپ پیشاب کی تھیلی لگایا ہوا ہے اور ڈائلیسس بھی اس کا ڈائلیسس سے 2.5 سال سے جوجھ رہا ہے اور پیشاب کی تھیلی لے کر کے وہ موجود ہے. 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں کچھ ہیں. یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی آیا ہے اور باپ مرنے کے قریب ہے کروڑوں کی جائیداد اس کی بھی ہے. 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا مل کر کے باپ کو کورٹ لے کے گئے رجسٹریشن کے لیے. وہ پیشاب کی تھیلی پکڑ کے کورٹ میں گھوم رہا ہے رجسٹر کے پاس کہ اس بیٹے کو اتنا لکھوانا اس بیٹے کو. باپ کی ہمت دیکھ کر کے بعد میں پتا چلا کہ مجبوراً ان کو ٹارچر کر کے بیٹے لے کر کے گئے. ابھی کہیں سوال کر کے مر جاؤ گے کل تو پھر جھگڑے ہو جائیں گے. پیشاب کی تھیلی پکڑا ہوا اپنے بیٹوں کی جائیداد لکھوانے گھوم رہا ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تم جتنا بھی دے دو دنیا کی جائیدادیں اولاد کبھی خوش نہیں ہو سکتی. اگر سب سے بڑا گفٹ کچھ دے سکتے ہو عشق مصطفیٰ کی دولت دے کے. ایک بار اپنے نبی پاک کی محبت ان کے سینے میں ڈالو پھر دنیا کچھ بھی نہ دو. تمہارے بستر پر سونے کے وقت بھی یہ تمہاری اولاد سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی رہے گی. تم اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ اس جلسے پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور حضور غازی ملت حضور تاج العلماء ان تمام بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے. ان کے لبھائے ناز سے نکلے ہوئے الفاظ سے امت کو اللہ نفع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت انتہائی حیت و محبت کے ساتھ جھوم کر اپنے اسی مخصوص اور محبوب موریشن انداز میں درود پاک پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی بات بھی کافی ہو گئی اور ہم لوگوں کو آنے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے کہ مجھے پورا اندازہ ہے کہ نعت بھی کافی ہو. مجھ سے پیش کر دیا آپ نے اہل سنت کی ایک انتہائی گرجتی اور برستی ہوئی آواز محب گرامی محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان مظہری صاحب کو سنا. آج ان کا پہلا دن ہے ابھی سفر سے تھکے تھکے آج ہی آئے ہیں. نہیں سمجھئے کہ آج کوارٹر فائنل کل سیمی فائنل لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ پرسوں انشاءاللہ آئی سی سی میں. میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے موقع پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں اس وقت کسی کو نورانی کی نہیں بلکہ بریانی کی ضرورت ہے. کافی تاخیر ہو گئی بالکل بریانی تیار ہوگی ابھی ابل رہی ہوگی. بہرکیف میں جو لوگ نعت سننے کی خواہش مند ہیں تیم اللہ صاحب کو آپ سنا دیجئے گا تفصیل سے. آج موقع بالکل نہیں ہے. اچھا چلیں 2-3 شیئر سے سنیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. میں اس سفر میں خاص طور سے نعت پڑھنے میں ان نعتوں کا انتخاب کر رہا ہوں جسے کبھی میں 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے پڑھا کرتا تھا. انہی میں سے ایک بڑی مشہور نعت ہے کہ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے
چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے. اور بڑی معذرت کے ساتھ حق ہے تو کہوں گا کہ اے علم تیرا تاج سجائے ہے بخت لو، اے علم تیرا تاج سجائے ہے بخت لو، اے علم تیرا تاج، اے علم تیرا تاج سجائے ہے بخت لو. چوم لے قدموں کو تو امی لقبی ہے، چوم لے قدموں کو تو امی لقبی ہے. اور یہ شعر مجھے اس وقت بہت یاد آیا جب ہمارے پڑوسی ملک سے ایک بھونکنے والی آواز نے یہ بھونکا اور حضور کی امیت ہی کو غلط سمجھ گیا، اتنا بڑا جاہل تھا. چوم لے قدموں کو تو امی لقبی ہے، چوم لے قدموں کو تو امی لقبی ہے. مدینہ پاک کی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. آداب کا عالم یہ ہے کہ شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ ادب کا ہیست زیر آسمان، از عرش نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید. کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادبگاہ، ایک ایسی بارگاہ کہ یہاں وقت کے جنید اور بایزید سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں کہ کہیں سانسوں کی آواز سے حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے. تو ہمارا شمار کیا ہے؟ میں نے اسی خیال سے فائدہ اٹھایا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. چوم لے قدموں کو تو امی لقبی ہے، چوم لے قدموں کو تو امی لقبی. توجہ ہے کہ دیوانہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، دیوانہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، دیوانہ بن ہوش میں آ، دیوانہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، حرم میں. امکان ہزاروں ہے وہاں بے ادبی ہے، امکان روح ہے وہاں بے ادبی. وقت کم ہے، مقطع سماعت کرنے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کیا ہے کہ تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو، نہ کرو، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو، تم حشر کے میدان کی، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو. بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسبی ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا مقدر سے. بیٹے ہو مقدر عالی نسبی کے، بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسبی کے. پھر درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. انڈین ریلوے کی طرح ہمارا جلسہ بھی اپنے ایکچوئل ٹائم سے تھوڑا ڈیلے چل رہا ہے اور اتنا ڈیلے ہو گیا کہ میک اپ کرنا بھی ممکن نہیں. تو جو بھی میرے ہاتھ میں وقت ہے میں اس میں اپنی بات کو سمیٹوں گا تاکہ نورانی اور بریانی کے درمیان فاصلہ لمبا نہ رہے. میں نے کہا مبارکہ کلمہ طیبہ طاہرہ کہ ایک خوبصورت حصے کی تلاوت کی. اللہ پاک کا ارشاد والا شان وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم، سب سے مہان ہے. اللہ کی خوشنودی، the pleasure of Almighty Allah is supreme than anything else. ایک سعادت مند اسٹوڈنٹ، اچھا اسٹوڈنٹ اسی کو کہتے ہیں جو اپنی محنت اور لگن سے اپنے استاد کو راضی کرے. ایک لائق اور سعادت مند بیٹا بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے ماں باپ کو راضی کرے. ایک وفاشار خدمت گزار مرید بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے پیر کو راضی کرے. مگر یاد رکھنا کہ اگر اللہ راضی نہیں تو پھر کسی کو راضی کرنے سے کچھ نہیں. کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنے مولا کو راضی کرے. ہم سب یہاں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ بس کچھ ایسا کرتے رہے کہ اللہ راضی. ورنہ موریشس کے ماحول میں 10:30 بجے رات کو کھچا کھچ بیٹھ کے کوئی سنے اور وہ بھی خالی پیٹ، یہ ممکن نہیں ہے. صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو. حضور والد گرامی غازی ملت تشریف فرمائے. ان کی مجلسی گفتگو جو میں نے برطانیہ میں، کینیڈا میں یا دوسرے ملکوں میں خاص کر جہاں اہتمام ہوتا ہے محفلوں کا جو سنی ہے بس اسی سے کچھ فیض آئے پہنچانے کی کوشش کروں گا. ٹارگٹ کیا کہ اللہ کو راضی کریں. ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اور اسی میں ہماری کامیابی ہے
تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ جان جائیں کہ آخر یہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے. تو یاد رکھنا مسلمان، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے وہی اللہ کو راضی کرنے کا سب سے مضبوط ہے. Is there anyone in this mahfil who can say openly that I born in this world by our own will? کوئی آیا ہے اپنی مرضی سے اس دنیا میں؟ Will you die by your own will? ہمارا arrival ہماری مرضی سے نہیں، ہمارا departure ہماری مرضی سے نہیں، تو پھر ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو if you want to please Almighty Allah, then you have to stay in this world under the will of Allah. جو اسے پسند ہے وہ کرو، جو ناپسند ہے وہ مت کرو. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اب میری مرضی تو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں without any problem. If you want to please me, then you have to come towards me and ask directly, oh Nurani Mia, tomorrow I'm giving you a lunch dawah, what you gonna have? I will tell him, okay, if you want to please me, then please cook the food according to my life. میں اسی کھانے سے خوش ہوں گا جو میرے پسند ہے. میں اس کے گھر پہنچا، بہترین کھانا اس نے لگایا، مٹن بھی، چکن بھی، قورمہ بھی، بریانی. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، extraordinary, delicious, but I couldn't satisfy. Why? Because the food wasn't according to my desire. کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا. کیا سمجھے اس سے؟ بلا لاشمی، توجہ چاہوں، بلا لاشمی جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسا ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. میری پسند تو یوں کہ ڈائریکٹ سے پوچھ سکتے ہو. ایشو یہاں پر ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے کریں. How could you recognize the will of Allah? What does Allah subhanahu wa ta'ala like? When you don't have a direct connection with Allah. وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہے، وہ نراکار ہے، ہمارا آکار ہے. وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے. وہ ہم محدود ہے، وہ لامحدود ہے، ہم لمیٹڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے. وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اور ہماری پوری لائف اسٹائل ہی فیملی کے ساتھ ساتھ. ہم اس سے کیسے کنیکٹ؟ یاد رکھنا. پوری توجہ دے کر رہا ہوں، نوجوان کافی اس لیے بیچ میں تھوڑا انگریزی کا بھی ارشاد ڈال رہا ہوں تاکہ جو نہیں بھی سمجھنا چاہتے وہ بھی سمجھ جائیں. توجہ ہے نا؟ بات کو بڑی تیزی سے سمیٹ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی has given us 5 sources of knowledge to recognize things. کسی چیز اللہ نے ہمیں 5 اندریاں دی. ہوا سے 5 ایسی طاقتیں ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں. For example, if you want to find out about the color of this light, you have to look at the light. یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، ہی ہے یا شی ہے، سنو گے تو پتہ چلے گا. یہ اسمیل جو ہے وہ خوشبو والی ہے کہ بدبو والی ہے، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سنگا تو پتہ چلا. یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا، دیکھا تو پتہ چلا. یہ مائک کڑا ہے کہ ملائم ٹھنڈا ہے کہ گرم، چھوا تو پتہ چلا. یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ مراد آباد کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے یا موریشس کی، چکھا تو پتہ چلا. So these are the 5 sources of knowledge to recognize the thing, to identify the thing. مجھے بتاؤ، جب تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، تو اس کی پسند کو کیسے جانیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں ایسے ایگزامپل دے کے آپ کو سنیت آپ کی کلیئر کروں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ سنیت ہے. اسی میں ساری چیز زندگی کے ساتھ دیکھیے، جانو گے کیسے. سیم ایشو ایک میرے مرید کے ساتھ تھا. اس نے مجھے دعوت دی اور یہ چاہا کہ نورانی میاں کی پسند کا کھانا بنا کے کھلاؤں، مگر مسئلہ یہ کہ میرا ٹیلی فون نمبر اس کے پاس نہیں، اس کا میرے پاس نہیں ہے. ناٹ ڈائریکٹ کنیکشن ود می. تھا ہی نہیں تو کیا کرتا، پریشان. لیکن کلیور تو وہ بھاگتا ہوا کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں. بھائی شمیم تم بتاؤ، امام نور الدین آپ بتاؤ. آپ حضرت کے ساتھ بہت رہتے ہیں موریشس میں. کل میرے گھر دعوت ہے، یہ بتاؤ میں حضرت کو کیا پکا کے کھلاؤں. بھائی شمیم نے کہا دیکھو حضرت کو اگر دعوت دینا ہے تو اٹس ویری چیپ اور سستی دعوت. سادی روٹی بنا دو، سادہ چاول بنا دو، سادی دال بنا دو، سادی سبزی بنا دو، سادی روٹی بنا دو. کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگی. میں اس کے گھر پہنچا اور بالکل تازہ سادہ سادہ کھانا دیا. کھانا تھا 2 روٹی کھا لی، 4 روٹی. کیوں؟ بیکاز the food was cooked according to my desire. میری پسند کے مطابق کھانا. میں نے تو نہیں بتایا، مجھ سے تو اس نے میری پسند نہیں پوچھی. آواز آئی اس سے پوچھی جو آپ کے قریب، جو آپ کے، کیونکہ جو قریب ہوتا وہ حبیب ہوتا اور جو جتنا قریب ہوتا وہ اتنا حبیب ہوتا. بلا لشبی مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے. اور جو رحمان کے قریب ہیں وہی تو سارے جگت کے حبیب ہیں.
یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے اپنی حساب سے اسے راضی مت کرو, اپنی پسند کے اکارڈنگ اسے راضی مت کرو, اسے نہیں پسند ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو شراب مت پیو اللہ کو نہیں پسند ہے, ڈرگس مت لو اللہ کو نہیں پسند ہے, اسمیکنگ مت کرو اللہ کو نہیں پسند ہے, انجیکشن مت لو اللہ کو نہیں پسند ہے, نشہ چیزیں استعمال مت کرو اللہ کو نہیں پسند ہے, جوا مت کھیلو اللہ کو نہیں پسند ہے, گیمبلنگ مت کرو اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو اللہ کو پسند ہے, روزہ رکھو اللہ کو پسند ہے, حج کرو اللہ کو پسند ہے, زکات دو اللہ کو پسند ہے, نیکیاں کرو اللہ کو پسند ہے, خیرات کرو اللہ کو پسند ہے. حضور فرما رہے ہیں صلو, نماز پڑھو لیکن اپنی مرضی سے نہیں, صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو, جب تم ایسے پڑھو گے تو میری سنت بھی ادا ہوگی, مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی. میاں اللہ کو راضی کرنا ہے تو you have to please his beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم first. You have to take the command of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم first. اور یہ بات میں خطابت کی رو میں نہیں کہتا. ایک بات بتائیے, میرے لیفٹ سائڈ سے میرے والد گرامی تشریف فرما ہے, رائٹ سائڈ سے حضور محافظ ہے ناموس رسالت مفتی صاحب بیٹھے. اگر میں آپ سے میں جانتا ہوں کہ کسی کو اردو 30% آتی ہے, کسی کو 40%, کسی کو 50%, کسی کو 100% سمجھ میں آتی ہے لیکن بولنے میں 20%. میں اس لیے آسان مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں آپ سے اردو میں کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے, بات راضی کی چل رہی مفتی صاحب دیکھیے راضی تو آپ بالکل صحیح, گرامیٹیکلی یو ہیو سیڈ ٹرولی صحیح. جب ذات دو ہے حق دو کا ہے تو راضی بھی دو کو کرو. لیکن اگر میں ایسی اردو بولوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے, انہیں نہیں, ناٹ بوتھ, جسٹ ون, حق دو کا راضی ایک کو کرو, کام چلے گا؟ بالکل نہیں. یہاں تو خیر ماحول نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ڈر جاتے ہیں, لیکن ہمارے انڈیا میں جب کوئی نعت شریف پڑھتا ہے تو لوگ نظر پیش کرتے ہیں. خوش وہی ہوتا ہے جس کی پاکٹ میں نظر آتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا. آپ شاعر صاحب کو اگر نظر ہدیہ دیں گے گفٹ دیں گے تو شاعر خوش ہوگا, مقرر نہیں ہوگا. کیوں؟ جسے ملا پلیجر جسی کو ملا خوشی اسی کو. تو جب ایک کو راضی کرو گے تو دوسرا کیسے راضی ہوگا؟ If you want to please both then you have to please both. دونوں کو راضی کرنا ہے تو دونوں کو راضی, ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی. بولیے سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آؤ نص سے قرآن پاک سے اللہ پاک کا ارشاد, اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ہونا چاہیے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہما, اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے, دونوں نہیں. This is mentioned in Holy Quran. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے, توجہ رہے, اسے یعنی ایک کو راضی کیا جائے. ہم سمجھ گئے اس پردے کے پیچھے کیا مولا کو تو دائرے راضی کر نہیں سکتے, اس لیے مصطفیٰ کو راضی کر لو, جس نے نبی کو راضی کیا اس نے مولا کو راضی کر لو. اور ویسے بھی میں مرجع کے قریب جو ضمیر ہو اسی کا اعتبار, تو ضمیر بھی جو قریب ہے وہ رسولہ والی ہے, لیکن میں نے سوچا یہ فنکشن نہ ہو جائے, اس لیے مثال نہیں دیا. توجہ, تو اللہ کو راضی کرنا تو مصطفیٰ کو راضی کرنا, نبی کو راضی کر کے تو دیکھو. حضور فرما رہے ہیں, اور اس پر میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا کیونکہ اب گھڑی تیزی سے آگے بڑھے. اور آج ایک بات اور بھی کرنا تھا, ہم لوگ نکلنے سے پہلے مجھے اندازہ ہو گیا تھا وقت زیادہ ہو گیا ہے اور اسے زیادہ کرنا بھی نہیں. حضرت تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم دو جوان ہیں, آج آپ کا حصہ پورا کر دیں گے انشاءاللہ. جلسے کے بعد فوراً میری تقریر کے بعد حضرت دعا کریں گے اور اس دعا میں آپ کو جی لگا کے آگے کہنا ہے. بس یہ آخری ایگزامپل دے کے بعد سمیٹتا ہوں, بلکہ سمیٹ چکا. یہ آپ چکے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کو راضی کرنا, نبی کو راضی کرنا. حضور فرماتے ہیں احب اللہ لما یعبدکم من نعمہ, اللہ سے محبت کرو اس نعمت کے عوض جو اس نے تمہیں عطا کی. آگے فرمایا واحبونی لحب اللہ, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. آگے فرمایا واحبوا اہل بیتی لحبی, اور میرے گھر والوں